گواہ کے خاص مہمان ہیں جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، جن کی قیادت میں ابھی حیدرآباد میں 3 روزہ تاریخ ساز ارکان کا اجتماع منعقد ہوا۔ اس سے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے، اور بھی کئی مسائل اور موضوعات ہیں جن پر آپ سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناظرین، جماعت اسلامی نہ کسی تعارف کی محتاج ہے نہ کسی تعریف کی، تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے مسلمانوں کی تنظیم اپنی نوعیت کی آپ مثال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوان سال امیر آپ سے مخاطب ہے، ورنہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلم جماعتوں اور تنظیموں کے جو صدر ہوتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ جب براجمان ہو جاتے ہیں تو پھر موت کا فرشتہ ہی ان سے کرسی چھین سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ اس میں صدارت یا کوئی بھی منصب موروثی نہیں، قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر انتخاب کیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ کے جناب سعادت اللہ حسینی صاحب سب سے کم عمر صدر ہیں، جو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے بھی 2 بار صدر رہ چکے ہیں، اور جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے بھی آپ دوبارہ منتخب ہوئے۔ جناب سعادت اللہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کامیاب اجتماع کے انعقاد کے لیے ہم گواہ کے ناظرین کی طرف سے اور پورے ہندوستان مسلمان کی جانب سے بار بار پیش کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسول کریم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور یہاں گواہ کے دفتر میں حاضر ہو کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اجتماع کے تعلق سے جو آپ نے مبارکباد دی ہے اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ یہ اجتماع جماعت کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہو اور ارکان جماعت ایک نئے حوصلے، نئے ولولے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سمت آگے بڑھے۔ امین۔ امیر صاحب، یہ جو اس کا تھیم تھا عدل و قسط، کہ مجھ جیسے کم علم لوگوں کے لیے کچھ آسانی سے سمجھ میں آ رہی معلومات، کیا اس کی وضاحت ہے یہ کہ عدل و قسط کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عدل و قسط یعنی جسٹس، انصاف، نیائے۔ تو جماعت اسلامی ہند یہ محسوس کرتی ہے، جماعت کا جو نصب العین ہے آپ جانتے ہیں کہ اقامت دین ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا نصب العین رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد ہے، ان کی بعثت کا مقصد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اقامت دین کے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے اور عدل و قسط کے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے مبعوث کیے گئے تاکہ دنیا میں عدل اور جسٹس قائم کریں۔ تو عدل اور جسٹس کا قیام یہ اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ارکان جماعت وہ پورے ملک میں عدل کے قیام کے لیے جدوجہد کریں، صرف اپنے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ ملک کے تمام انسانوں کو عدل ملے، ان کو جسٹس ملے، یہ ان کی جدوجہد کا مرکزی نقطہ ہو۔ تو اسی لیے اسی مناسبت سے ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اور ان کے مستقل مقصد و نصب العین کے حوالے سے بھی اس عنوان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آپ نے عدل کی بات کہی ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن اداروں پر ہمیں بہت زیادہ اعتماد تھا، جن پر ہم پر بھرم تھا، ان کے فیصلے خاطر خواہ نہیں ہوئے، اور جو ذہن سازی کی جا رہی ہے اس میں یہ بہت کم امکان ہے کہ ہم عدل کا تقاضا کر سکیں اور اسے حاصل کر سکیں۔ آپ کا کیا خیال؟ نہیں، بات صحیح ہے کہ ملک میں جو ہے مختلف جمہوری اداروں کا بہت تیزی سے زوال ہو رہا ہے، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس اجتماع کی قراردادوں میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور مختلف جمہوری ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، آزادانہ کام کریں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے سلسلے میں ملک کے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس پر بھی کافی زور دیا جا رہا ہے، کہ ملک کے جتنے ادارے ہیں وہ بہرحال رائے عامہ کے آگے مجبور ہوتے ہیں۔ اگر ملک کی رائے عامہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور اس میں کوئی منفی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کا اثر سارے اداروں پر پڑتا ہے، سیاسی اداروں پر بھی پڑتا ہے، اور دیگر جو جمہوری ادارے ہیں، عدلیہ سمیت سارے ادارے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ مرحلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس ملک کی رائے عامہ میں مثبت تبدیلی آئے، پبلک اوپینین پازیٹیو ڈائریکشن میں بدلے۔ تو جماعت اسلامی ہند نے اسی مناسبت سے اس میقات میں، اس 4 ایئر ٹرم میں اپنا مشن یہ طے کیا ہے، میقاتی مشن یہ طے کیا ہے کہ پبلک اوپینین کو ہم متاثر کرنے کی اور بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی رائے میں مثبت تبدیلی آئے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہم میں ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر جٹنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی جماعت اسلامی کا ذکر آتا ہے تو اس کا تقابل ہمیشہ RSS سے کیا جاتا ہے، اور اکثر مسلمانوں میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم RSS کی طرح زیادہ منظم کیوں نہیں ہو سکتے؟ RSS کے اگلے سال 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور جماعت اسلامی 83 برس مکمل کر چکی ہے۔ 100 برس میں لوگ رام راجیہ کا جو تصور ہے یا ہندو راشٹر کا جو تصور ہے، وہ تصور کو لوگ حقیقت کو روپ دینے کے قریب ہیں۔ ہم نے جو مالیودہ میں 1980 میں جو اجتماع کیا تھا، تو اس وقت ہم جب کالج میں تھے تو ہم نے بھی نعرے لگایا تھا، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ تو وہ کامیاب کیوں ہوئے اور ہم اپنے مقصد کی طرف، اپنے مدد کی طرف زیادہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ بہرحال وہ کمپیریزن پوری طرح
میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اس پہلو سے تو لوگ دونوں میں سملیرٹی دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بھی بہت منظم تنظیم ہے, اس کا کیڈر بہت ڈسپلنڈ ہے اور بہت ہی سسٹمیٹک پلان طریقے سے منظم طریقے سے کوشش کر رہا ہے. جماعت بھی منظم طریقے سے کام کر رہی ہے, اس کا بھی منظم کیڈر ہے, پورے ملک میں نیٹ ورک ہے. تو یہ مماثلت تو ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مقاصد میں بہت بنیادی فرق ہے. جماعت کسی قسم کی بھی نفرت کو پسند نہیں کرتی, تفریق کو پسند نہیں کرتی, اور جماعت کے دستور میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے فساد فلرز کے امکانات پیدا ہوتے ہوں اور فرقہ وارانہ منافرت کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے. تو ہم اپنے دستور کے لحاظ سے, اپنی قدروں کے لحاظ سے بھی پابند ہیں کہ ہم بہت ہی پرامن جمہوری آئینی طریقوں کو اختیار کر کے اس ملک میں صالح تبدیلی لانے کی کوشش کریں. تو اس لیے جہاں سملیرٹی منظم ہونے میں ہے, وہیں یہ بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ منفی چیزیں وہ آسانی سے پھیل بھی جاتی ہیں اور ان کی عمر بھی مختصر ہوتی ہے. جو تبدیلی ان کے ذریعے آتی ہے وہ تبدیلی کا دورانیہ بھی مختصر ہوتا ہے. مثبت تبدیلی کو لانے میں وقت بھی لگتا ہے, لیکن جب مثبت تبدیلی آتی ہے تو پائیدار ہوتی ہے. وہ چونکہ وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے, اس لیے اس پر پائیداری ہوتی ہے. تو اس لیے اگر بہت تیز رفتار تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صبر کے ساتھ کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہیے. تیسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جماعت کی کوششوں کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آئی ہیں. خاص طور پر مسلمانوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ان کا دین کا شعور بڑھا ہے, بہت ساری بدعات خرافات سے دوری پیدا ہوئی ہے, تعلیم یافتہ طبقہ دین سے جڑا ہے اور اسلام زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے, یہ شعور پیدا ہوا ہے. بہت سی تبدیلی آئی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس بڑے پیمانے پر برادران وطن کے ذہن میں تبدیلی لانے کی ضرورت تھی, شاید اس میں ہم بہت زیادہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب ہمارا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ برادران وطن کے ذہن میں بھی اسی طرح کی تبدیلی لائی جائے, ان کی سوچ بھی اسی طرح بدلی جائے. اسی کے نتیجے میں اس ملک میں کسی پائیدار تبدیلی کا امکان ہے. آپ نے برادران وطن کی بات کہی ہے جی, اور شروع سے آپ لوگوں کی کوشش رہی ہے کہ تعلقات اچھے اور خوشگوار رہیں. اگر ہم اتنی محنت ملی اتحاد پر کرتی تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا. دیکھیے اب جیسا آپ نے کہا کہ خوشگوار تبدیلی یہی ہے. ابھی حال ہی میں دیوبند نے بھی اپنے ترجمان رسالے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ان کی فکر کو صحیح فکر قرار دیا, ورنہ اس سے پہلے تو باقاعدہ فتویٰ بھی آیا تھا ان کا کہ جماعت اسلامی سے اعتراض کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ برادران وطن سے تو تعلقات روابط رکھنا چاہیے, مگر ہم اپنے جو ملی اتحاد کی کوشش ہے اس میں کہیں نہ بھی تھوڑا لاپرواہی ہم برتے ہیں. اس یعنی تھوڑا اگر توجہ اگر آپ اجازت ہے. جی, یہ بھی برابر کوشش ہے, جماعت کی مسلسل کوشش ہے کہ ملی اتحاد بھی پیدا ہو اور تمام ملی جماعتیں, تنظیمیں, تحریکیں, ان کے ساتھ اشتراک ہو, تعاون ہو, مل جل کر کام کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اچھی خاصی کامیابی اب الحمدللہ مل رہی ہے. پہلے کے مقابلے میں جماعت سے بھی لوگ کافی قریب ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کافی قریب آ رہے ہیں. اب حالیہ دنوں میں جتنی بڑی کانفرنسیں ہوئی مختلف ملی تنظیموں کی, صرف جماعت کی نہیں, مختلف ملی تنظیموں کی بڑی کانفرنسیں ہوئی, ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ سب ملی اتحاد کا نمونہ تھے. جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس ہوئی, اس میں انہوں نے مجھے دعوت دی, میں حاضر ہوا, تقریر کی. جمعیت العلماء کی کانفرنس میں جماعت کے ذمہ داران شریک رہے. وقف کے مسئلے پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری ملی جماعتیں مل کر یہ کوشش کر رہی ہیں اور مکمل اشتراک ہے ان کے درمیان, اشتراک ہے, تعاون ہے, تقسیم کار ہے. تو پہلے کے مقابلے میں اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان بھی جو تفریقات ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں, وہ ایک دوسرے سے قریب آئے ہیں اور مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے. اس کو مزید پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اتحاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو سوچ کے اختلافات ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں, یہ ممکن بھی نہیں ہے. اتنی بڑی امت ہے, گھر میں 5 بچے ہیں, بیٹے ہیں, تو ان کے درمیان سوچ کا فرق ہوتا ہے. تو 20 کروڑ مسلمان ہیں تو سارے مسائل میں مکمل ایک رائے ہو جائیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. رائےوں کا فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن رائےوں کے فرق کے باوجود مشترک مسائل میں مل جل کر ہم کام کریں, یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرف میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی پیش رفت الحمدللہ ہوئی ہے اور مزید انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. جماعت کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے. جماعت اسلامی نے تلنگانہ کے قیام میں بہت بڑا رول ادا کیا, کہ تحریک میں حصہ لیا تھا, کام کیا تھا. تو کیا کل ہند سطح پر بھی سیاست میں ہم اثر انداز ہو رہے ہیں؟ جی, سیاست میں اثر انداز کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی خاص سیاسی پارٹی کی تائید نہیں کرتی, تائید یا مخالفت نہیں کرتی. وہ ایشوز کی بنیاد پر سیاسی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو سیاسی عمل ہے وہ
دستور ہند کی جو قدریں ہیں، اساسی قدریں ہیں، ان اساسی قدروں پر مرکوز ہو، حقیقی معنوں میں انصاف کی ڈیلیوری اس کے ذریعے ہو، اور بجائے فرقہ پرستی کے، ذات پرستی کے، نسل پرستی کے، اور کرپشن بہت بڑھ گیا ہے سیاست میں، ویلیوز کا ڈاؤن فال ہے، تو ان سب برائیوں کی اصلاح ہو، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو ایشوز کی بنیاد پر ہم آواز اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہی بنیادوں پر ووٹرز کی ذہن سازی ہو، اور پارٹیز پر بھی اور ان کی پالیسیز پر بھی ہم اثر انداز ہو سکے۔ یہی طریقہ ہے۔ باقاعدہ الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیتے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کی تائید یا مخالفت یا کسی پارٹی کے ساتھ مکمل الائنس، اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں جہاں بھی ہوں اس کی تائید کرتے، اور جو خراب باتیں ہیں، جو نامناسب باتیں ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو تلنگانہ تحریک کو بھی ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ عدل کا ایک اہم تقاضا ہے، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کو انصاف دلانے کے لیے ایک الگ ریاست یہاں ہو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی تائید کی تھی، ایشو کی تائید کی تھی۔ یہ طریقہ پورے ملک میں اختیار کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ اس کے فائدے، اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اپنا مقام ہے، اور ارباب اقتدار بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ جیسا جمعیت علماء کے ارشد علی صاحب نے جو ہے RSS کے سربراہ سے ملاقات کی، مجھے چاہے کتنے رہو، اس کے بارے میں وضاحت کرتے رہا۔ تو جیسا ابھی حالیہ عرصے کے دوران ہماری اعلیٰ قیادت جو ہے جو مسلمانوں کے خلاف اللہ لینا بات کر رہی ہے، چاہے وہ ریزرویشن کے خلاف ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس بارے میں کیا کبھی کل سطح پر آپ کا کوئی ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے یا وزیر داخلہ سے اس سلسلے میں کوئی نمائندگی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے؟ ملاقات تو ہو سکتی ہے، وزیر اعظم سے بھی ہو سکتی ہے، وزیر داخلہ سے بھی ہو سکتی ہے، ملاقات کے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورت نہیں بنی ہے۔ آئندہ بن بھی سکتی ہے، اگر آئندہ ایسی صورت بنے گی تو ملاقات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال حکومت تک اپنی بات پہنچانے کی، اور ان تک اپنی رائے پہنچانے کی، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، اور صحیح پالیسیوں کی طرف ان کو متوجہ کرنے کی کوشش ہم برابر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، پریس کے ذریعے سے متوجہ کر رہے ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، کئی اہم موقعوں پر ہم نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، دیگر حکمرانوں کو بھی خط لکھا ہے۔ تو جو اور طریقے جمہوری معاشرے میں ہوتے ہیں حکومت تک اپنی بات پہنچانے کے، وہ طریقے تو اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک راست ملاقات کی کوئی شکل نہیں نکلی ہے، لیکن اگر ویسی کوئی شکل نکلتی ہے تو اس میں بھی کوئی بہرحال اس سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ کوئی رسپانس ملا ہے طرف سے آپ لوگ جو لیٹرز دکھ رہے ہیں اس پر کوئی جواب آتا ہوگا؟ یا کبھی جواب آ جاتا ہے، کوئی بہت واضح جواب تو نہیں آتا، لیکن اسی طرح اکنالج کر کے کہ ہم غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی۔ شاہد صاحب آپ ماشاءاللہ ین ہیں اور انجینئر بھی ہیں، اور آپ نے اپنا جو ایک لحاظ کیبنٹ تشکیل دی جماعت کی، اس میں بھی تقریباً SIU کے نوجوان زیادہ ہیں، اور نوجوان جب کسی بھی تنظیم میں جب آتے ہیں تو دوسروں میں بھی ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ عام طور پر جو ہے جماعتوں میں ٹکراؤ ہوتے تو جنریشن گیپ ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسے مسائل آپ کے سینئر حضرات سے کوئی ٹکراؤ کی؟ نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سینئر لوگ بھی ہیں ہماری مرکز کے سیکریٹریٹ میں، سینئر لوگ بھی ہیں اور ہر عمر کے لوگ ہیں۔ ابھی مولانا جلال الدین عمری صاحب کا تو پچھلے 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل تھے۔ تو اس وقت تو یہ تھا کہ 85 سال سے لے کے 35 سال تک ہر ایج کے لوگ ہماری سیکریٹریٹ میں موجود تھے۔ تو اس طرح صرف نوجوان نسل نہیں ہے، نوجوان آگے آئے ہیں، یہ بہت خوشائند بات ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے۔ تو نوجوان بھی آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی ہیں۔ تو جنریشنز کی کوئی ٹکراؤ یا بزرگوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ، مخالفت، اس طرح کی کوئی کیفیت کہیں بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ عام طور پر ان کی جانب سے ہمت افزائی ہے، سپورٹ ہے اور رہنمائی ہے، اور ان کی رہنمائی میں ہم اپنے سفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جماعت نے ہر شعبے میں قابل قدر کام کیا ہے، چاہے وہ قانون کا میدان ہو، چاہے کوئی اور بھی میدان ہو، مگر ایک شعبے میں جماعت کی خدمت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کو جو ہے عام مسلمان کی خبریں میں خبیر مسلمان زیادہ پوچھتے ہیں۔ جی، ہم دوسرے تنظیموں کو دیکھتے ہیں، دوسرے قوم کی، ان کے پاس جو ہے کثرت ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے، یعنی ہمارا نوجوان جو ہے رات بھر جاگ رہا، دن بھر سو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر جماعت یعنی بعد فجر کی کوئی اگر ان کے لیے جو ہے ایسے کچھ مصروفیات رکھے جس سے نہ صرف وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے کہ طاقت بن سکتے ہیں، بلکہ سرکاری ملازمتوں میں بھی وہ جی، لیے مدد ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں کبھی آپ نے بیداری لانے کی کوشش تو ہو رہی ہے مسلسل کہ ہم کو ورزش کا اہتمام کرنا چاہیے، فزیکلی فٹ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت سی جگہوں پر اہتمام بھی ہوتا ہے،
خود اس اجتماع میں جو بھی ارکان کا اجتماع ہو اس میں بھی فجر کے بعد ایکسرسائز کا اور فزیکل فٹنس کا ایک سیشن رہا ہے. باقاعدہ تو نہیں لیکن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے رہے. تو اس طرح کی کوششیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے. تو انکریج کرنے کی، موٹیویٹ کرنے کی اور اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں چل رہی ہے الحمدللہ. عیسائیوں میں ہزاروں نوجوان ہیں، اسکواڈس کیا ہے. اب دیکھیے اب اگنی ویر جو شروع ہوا، جو باقاعدہ ان کو جو فوج میں آپ کی ملازمت دی جا رہی ہے صرف 4 سال کے لیے صحیح، اس کے بعد وہ لوگ کسی نہ کسی سیکٹر میں لوگ ایڈجسٹ ہو جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر ہم مہم چلائیں، دیکھیے اب پولیس میں ہم شکوا کرتے ہیں کہ پولیس فوج فلاں فلاں جو ہے مسلم نہیں ہے، تو مطلب اس میں پولیس میں تو چل ہی رہی ہے، مہمات چل رہی ہیں. یہاں تلنگانہ میں بھی کافی کوششیں ہوئی ہیں کہ جب بھی پولیس ریکروٹمنٹ ہے اس میں لوگ آگے آئیں اور ان کو ٹریننگ دی جائے، مناسب رہنمائی کی جائے اور وہ کوالیفائی ہو سکیں. اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس پہ بھی غور ہوگا انشاءاللہ اگنی ویر پر. آپ نے ماشاءاللہ 22 شاید کتابیں لکھی ہیں آپ نے. جی 22 کتابیں نقطہ تینوں زبانوں میں ہے. اور ایک کم عمر مفکر جیسے سے آپ کا ایک امیج بنا ہے ملک اور میرے ملک میں. اس لحاظ سے کوئی ویژن آپ کا جو ہے بحیثیت امیر میں ہے، تو آج آپ امیر نقل کوئی اور عہدے پہ جائیے. جی کیونکہ ہر موضوع پر لکھ چکے ہیں، سیرت پر بھی لکھے ہیں اور جو ہے معاشی مسائل پر بھی لکھے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ایک امارت کا فیض ہے. جی تو اس لحاظ سے کوئی ایسا جب بھی کوئی امیر آتا ہے جماعت کا، تو کیا میں نے کوئی ایسا کوئی منصوبہ لے کر آتا ہے کہ 3 سال میں ایسا کریں گے 5 سال؟ بہرحال جماعت میں جو بھی کوششیں ہوتی ہیں وہ اجتماعی کوششیں ہوتی ہیں. سوچنے کا عمل بھی اجتماعی ہے اور بہت ہی منظم طریقے سے کام ہوتا ہے. تھنک ٹینکس ہیں، ریسرچ کے ادارے ہیں، وہ لوگ پہلے سوچتے ہیں، وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، پھر مرکزی مجلس شورا ہے اس میں بحث ہوتی ہے اور اس طرح منصوبہ سازی ہوتی ہے. امیر کا بھی ایک رول ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ پوری ٹیم مل کے ساری منصوبہ بندی کا کام کرتی ہے. ہر 4 سال میں منصوبہ بندی ہوتی ہے تو اس دفعہ بھی 4 سالہ منصوبہ بنا ہے اور اسی منصوبے کا مین جو ٹارگیٹ ہے، ہدف ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ رائے عامہ کی بیداری ہے، میقاتی مشن. اسی پر مرکوز کر کے 4 سال کا منصوبہ بنایا گیا. اس کو نافذ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. لانگ ٹرم منصوبہ بھی بنایا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. اس سے پہلے 4-5 سال پہلے مرکزی شورا نے ایک اسپیشل گروپ بنایا تھا اور اس گروپ میں تفصیل سے غور کرنے کے بعد ایک 25 سال کا منصوبہ تشکیل دیا تھا. اب اس منصوبے کے مختلف اجزاء نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کو ریویو کیا جائے گا. ریویو کر کے اور اس کو بہتر کرنے کی اور اگلے مدت تک منصوبہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ تو منصوبہ بندی کا عمل ہے. اور جہاں تک میرے ذاتی خیالات ہیں وہ بھی میں نے تفصیل سے اپنی کتابوں میں اس کا اظہار کیا ہے. ہندوستانی مسلمان چیلنجز، مسائل اور حل، اس عنوان پر میری ایک کتاب ہے. اس کتاب میں یہی موضوع ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے، کن کن پہلوؤں سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آئندہ اگر وہ یہاں اس ملک میں خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے. یہ پورا روڈ میپ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر اس کے مختلف اجزاء پر بھی الگ الگ کتابیں ہیں. مسلم امہ وے فارورڈ کے نام سے میری ایک کتاب ہے. اس میں بھی مسلم امت کا ہندوستان کے موجودہ احوال میں آگے کا طریقہ بتایا گیا ہے. ابھی اس اجتماع میں ایک کتاب ریلیز بھی ہے تمکین و ترقی، امپاورمنٹ سے متعلق، کہ مسلم امت کے امپاورمنٹ کے لیے کن پہلوؤں سے توجہ دینے کی، کیا منصوبہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. تو ان سب کتابوں میں تو میرے ذاتی خیالات ہیں اور جو اجتماعی فیصلے ہیں اور جماعت کا جو پورا اجتماعی لاہ عمل ہے وہ اجتماعی طور پر طے شدہ موجود ہے. آج کا دور ہر دور جو ہے میڈیا کا دور رہا جی اور ہمیشہ جو ہے مسلم مخالف طاقتیں میڈیا کا استعمال کرتے رہے اور جماعت کی جانب سے سبھی چینل وغیرہ شاید ابھی تک شروع نہیں ہوا. بس جس طرح آپ دیکھیے دوسرے جو جماعتیں ہیں تنظیماً گودی میڈیا کا جو آج جس طرح استعمال ہو رہی ہے وہ پورا جو ہے باقاعدہ انہیں خرید کر ہمارے خلاف استعمال دے رہا ہے. کم از کم آپ اپنی بات ظاہر کرنے کے لیے یہ ہمارا چینل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کا منصوبہ آپ کا ہے یا جماعت کے ہم خیال ادارے، ٹرسٹ، سوسائٹیاں وہ اس طرح کے چینلز چلانے کی کوشش کرتی رہی ہیں. تو کیرلا میں ایک بہت ہی منظم کوشش ہو رہی ہے میڈیا ون کے نام سے. وہ تو وہاں کا ایک بڑا چینل بن گیا ہے. نیشنل لیول پر سیٹلائٹ چینل تو موجودہ حالات میں ممکن محسوس نہیں ہوتا، لیکن الیکٹرانک چینل، انٹرنیٹ چینلز، اس کو لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. انڈیا ٹمارو کے نام سے چینل چل رہا ہے. پورا پورٹل ہے وہ، مطلب کیرلا سے نہیں، دلی سے چلتا ہے. یہ ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور جو الیکٹرانک پارٹ ہے اس کا آڈیو ویژول پارٹ ہے وہ اردو میں بھی ہے. تینوں زبانوں میں ہے. تو اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں اور
اب ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اور مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے. اس سلسلے میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے. حیدرآباد جو اجتماع رہا جی جی، اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ آپ کے توقعات کے مطابق برابر ہوا یا؟ بڑی حد تک تو توقعات کے مطابق ہوا ہے الحمدللہ. بہت لوگوں نے کافی اس سے انسپریشن محسوس کیا، اور تینوں پہلوؤں سے عام طور پر جماعت کے اجتماعات میں فکر کی ترسیل بھی ہوتی ہے، اور لاہ عمل بھی واضح کیا جاتا ہے، رہنمائی بھی کی جاتی ہے، موٹیویشن بھی فراہم کیا جاتا ہے، اور ملک کے مختلف مقامات میں جو تجربات ہو رہے ہیں ان تجربات کی شیئرنگ ہوتی ہے. یہ عام طور پہ 4 بڑے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس اجتماع میں ان 4 پہلوؤں سے لوگوں نے کافی فائدہ محسوس کیا. جو تاثرات آ رہے ہیں ان تاثرات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت متاثر ہو کر گئے ہیں، نئے جذبے کے ساتھ گئے ہیں، کافی رہنمائی بھی ملی ہے ان کو، اور آئیڈیاز بھی جو اجتماع کے سٹیج کے علاوہ اور جو مختلف کوششیں کی گئی تھیں. ادراک کے نام سے شوکیس رکھا گیا تھا، اور بھی کئی وہاں ایکٹیویٹیز کی گئی تھی. تو ان سب کے ذریعے بہت سے اچھے تجربات لوگوں کے سامنے آئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس اجتماع کے بعد انشاءاللہ ہماری رفتار بھی بڑھے گی، اور اثرات اور نتائج بھی انشاءاللہ اور زیادہ نمایاں ہوں گے. آپ کا تعلق محبوب نگر سے ہے؟ جی، محبوب نگر میری ننیال اور جائے پیدائش رہی. تلنگانہ سے آپ بتا دیجیے گا. اور اس سے پہلے بھی جو سرکاری سے وہ بھی جنرل حسین نوری صاحب کو تعلق؟ آبائی وطن تو ان کا تمل ناڈو تھا، لیکن عرصے سے وہ اتر پردیش میں سیٹل تھے. دوسرے ریاستی مقابلے میں تلنگانہ میں جماعت کا کیسا موقع؟ اچھا ہے الحمدللہ. کیرلا، تلنگانہ، مہاراشٹرا یہ ہماری بڑی ریاستیں ہیں جہاں ارکان کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو تلنگانہ بھی ہماری بڑی ریاستوں میں، مضبوط ریاستوں میں شامل ہے. تو آپ دعا چاہیے کے ذریعے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میری گزارش یہی ہے کہ موجودہ حالات چیلنجنگ ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ چیلنجوں ہی میں سے مواقع پیدا کرتا ہے، اپارچونٹیز پیدا کرتا ہے. ان مع العسر یسرا، یہ قرآن مجید کا مستقل اصول ہے کہ اپارچونٹیز، مواقع یہ ہمیشہ چیلنجوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات یہ ان کی ترقی اور عروج کا ایک نیا سفر شروع کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں. ان حالات کی وجہ سے مسلمان اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف مائل ہیں، اپنی قوت طاقت بڑھانے کی طرف مائل ہیں، محنت جدوجہد کی طرف مائل ہیں، اتحاد و اتفاق کی طرف مائل ہیں. تو یہ سب پازیٹیو ایسپیکٹس ان حالات سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات کے مثبت پہلوؤں پر نظر رکھیں، کوشش اور جدوجہد مسلسل کرتے رہیں. اگر حالات خراب ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہماری کوشش کی رفتار بڑھ جائے. صرف رونے دھونے سے حالات نہیں بدلتے، بلکہ کوشش اور جدوجہد سے حالات بدلتے ہیں. تو کوشش کی، جدوجہد کی رفتار بڑھ جانی چاہیے. کوشش کیا ہونی چاہیے، جدوجہد کیا ہونی چاہیے، اس کی طرف میں نے کچھ اشارے کر دیے ہیں. ان خطوط پر اگر مسلسل ہم کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ حالات ایک نشت ثانیہ کا، تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جدوجہد، کوشش، اس پر ہم اپنی توجہات مرکوز کریں. بہت بہت شکریہ. جی، بہت شکریہ. تشریف لائے. تو صاحب کو بہت بہت شکریہ. میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو، گواہ کو اور خوب ترقی عطا فرمائے.